السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور حیرت انگیز کہانی سناؤں گی۔ یہ ایک ناقابل یقین کہانی ہے کیونکہ یہ ایک مردہ آدمی کی ڈائری کی کہانی ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ احمد جو کہ ایک معروف صحافی تھا، وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا کافی کے گھونٹ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے دروازے پر ایک لفافہ آیا۔ لفافے پر کوئی نام نہیں تھا، صرف اتنا لکھا ہوا تھا، جب تم یہ پڑھو گے میں مر چکا ہوں۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک صفحہ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، میں ایک عام آدمی تھا لیکن میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ آج میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں۔ اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو فلاں پتے پر آ جاؤ، لیکن یاد رکھو کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو جان لینے کے بعد زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگلی صبح احمد اس پتے پر پہنچ گیا تو وہ ایک پرانا سنسان قبرستان تھا۔ وہاں ایک تازہ کھودی ہوئی قبر تھی اور اس کے قریب بیٹھا ایک بوڑھا شخص۔ اس بوڑھے شخص نے جب احمد کو دیکھا تو کہا، تم احمد ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، مگر یہ سب کیا ہے؟ یہ خط کس نے لکھا ہے اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ احمد نے بے چینی سے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے احمد کو دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور کہا، یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا۔ بوڑھے شخص کی بات پر احمد نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا؟ تو بوڑھے شخص نے ایک افسوس بھری نظر ڈالی اور بولنا شروع کیا، یہ کہانی علی کی ہے، ایک ایسا شخص جو دنیا میں سب کچھ کرنا چاہتا تھا، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، لیکن ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی خالی ہاتھ ہے۔ احمد نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس کے پاس تو سب کچھ تھا، وہ کیسے خالی ہاتھ ہوا؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا، کیونکہ علی نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے میں لگا دی، مگر خود کے اندر جھانکنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس کے پاس سب کچھ تو تھا مگر سکون نہیں تھا۔ تو احمد نے اس سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو بوڑھا آدمی بولا، ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موت کا اعلان کر کے دیکھے گا کہ دنیا اس کے بغیر کیسی لگتی ہے۔ اس نے خود کو مردہ ظاہر کیا اور اپنی جائیداد چھوڑ دی اور دنیا سے غائب ہو گیا۔ جب علی واقعی مر گیا تو سب رونے لگے۔ پہلے دن سب نے رونا پیٹنا شروع کیا، دوسرے دن لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگے اور تیسرے دن اس کے کاروبار پر قبضہ ہونے لگا۔ رشتہ دار آپس میں لڑنے لگے، اس کے کاروبار پر اپنا حق جتانے لگے اور ایک ہفتے بعد سب نے اسے بلا دیا۔ احمد کا تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو بوڑھے نے آنکھوں میں نمی لیے ہوئے کہا، علی نے سوچا تھا کہ دنیا اس کے بغیر رک جائے گی، مگر یہ دنیا ہے، یہ چلتی رہی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ اس کے بغیر جی نہیں سکتے تھے وہ ہنس رہے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن تھے کہ ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی علی نامی آدمی ان کی زندگی میں تھا۔ تب علی کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا۔ احمد نے بے قراری سے پوچھا کہ کیا تھا؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، جو لوگ ہمیں بہت ضروری لگتے ہیں وہ ہمیں بھولنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ہم ہر کسی کو اپنی ضرورتوں کے تحت ہی یاد آتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ضرورتیں جو وہ دوسرے آدمیوں سے منسلک ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ سارے دعوے جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن علی نے سوچا کیا وہ واپس چلا جائے گا، مگر وہ تو مر چکا تھا، جسمانی طور پر نہیں، مگر دنیا کی نظر میں وہ مردہ تھا۔ کوئی اسے پہچاننے کو تیار نہیں تھا، اس کے اپنے اسے اپنانے سے ڈر رہے تھے اور آخر کار وہ حقیقت میں اکیلا مر گیا۔ احمد کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ احمد نے پوچھا کہ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو بوڑھے آدمی نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کیونکہ یہ قبر علی کی ہے اور وہ علی میں ہوں۔
میں جسمانی طور پر تو یہاں زندہ ہوں، لیکن میں اندرونی طور پر مر گیا ہوں، اور دنیا کی نظروں میں مر گیا ہوں۔ میرے اپنوں نے مجھے بلا دیا ہے، اس لیے مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس قبر میں کود پڑا اور وہاں دم توڑ گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی دوسروں کو خوش کرنے یا ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے نہ گزاریں۔ جو وقت ہمارے پاس ہے وہ ہمیں خود کے لیے جینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا تب بہت دیر ہو چکی ہو اور ہم بھی اندرونی طور پر مر جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔